کبھی کبھی علامہ اقبال کا ایک شعر صرف شعر نہیں رہتا بلکہ وہ ہمارے سامنے ایک آئینہ رکھ دیتا ہے۔ ایسا ہی آئینہ ہمیں ان اشعار میں نظر آتا ہے۔ آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہے محکوم کے اوقات۔ اگر ہم ان اشعار کو آج کے دور کے تناظر میں دیکھیں تو شاید ہمیں محسوس ہو کہ اقبال صرف اپنے زمانے کی بات نہیں کر رہے، وہ دراصل انسان کی سوچ، وقت اور ذمہ داری کی بات کر رہے تھے۔ آج ہمارے پاس وہ سہولتیں موجود ہیں جن کا چند دہائیاں پہلے تصور بھی مشکل تھا۔ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، چند سیکنڈ میں دنیا بھر کی معلومات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ ہم گھر بیٹھے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، نئی سکل سیکھ سکتے ہیں، دنیا کے لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم ان سہولتوں کو اپنی ترقی کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا ہم اپنا قیمتی وقت صرف اسکرولنگ، انٹرٹینمنٹ اور دوسروں کی زندگیوں کو دیکھنے میں گزار رہے ہیں؟ ہم اکثر کہتے ہیں وقت نہیں ملتا، لیکن شاید مسئلہ وقت کی کمی نہیں، وقت کی قدر کی کمی ہے۔ جس طرح سے ایک عام انسان کے پاس 24 گھنٹے ہیں اور اسی طرح ایک کامیاب انسان کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے، کوئی اپنے وقت کو مقصد دیتا ہے اور کوئی اسے بے مقصد گزار دیتا ہے۔ اقبال کا یہ شعر ہمیں یہی احساس دلاتا ہے کہ وقت صرف گزرنے والی چیز نہیں، وقت ہماری زندگی ہے۔ جو لمحہ آج ضائع ہو گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا، اور یہی بات آج کے نوجوان کے لیے بہت اہم ہے۔ نوجوانی صرف زندگی کا خوبصورت دور نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ وقت ہے جب انسان اپنی آنے والی زندگی کی بنیاد رکھتا ہے۔ اگر آج ہم کتاب پڑھنے کی بجائے صرف اسکرولنگ میں وقت گزار دیں، اگر سیکھنے کی بجائے صرف دوسروں کو دیکھتے رہیں، اگر اپنی صلاحیت بنانے کی بجائے صرف فوری انٹرٹینمنٹ تلاش کرتے رہیں، تو شاید ہمیں اس کا نقصان آج محسوس نہ ہو، لیکن چند سال بعد یہی ضائع کیے ہوئے گھنٹے ہماری سب سے بڑی کمی بن سکتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں اقبال کے دوسرے شعر کی طرف۔ آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات۔ یہاں اقبال ہمیں صرف جسمانی آزادی کی بات نہیں بتا رہے، وہ ہمیں آزادی فکر کا درس دے رہے ہیں۔ اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں تو ایک بہت اہم سوال ہمارے سامنے آتا ہے، کیا انسان واقعی ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہا ہے یا ٹیکنالوجی انسان کو استعمال کر رہی ہے؟ ٹیکنالوجی، مشینیں، انٹرنیٹ اور جدید سہولتیں انسان کی زندگی آسان بنانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ ہم نے انہیں اس لیے بنایا تھا کہ ہمارا وقت بچے، ہمارے کام آسان ہو، ہم علم حاصل کر سکیں، اپنے پیاروں سے دور رہ کر بھی ان کے قریب رہ سکیں، اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکیں اور اپنے معاشرے کے لیے کچھ نیا تخلیق کر سکیں۔ لیکن آج ایک عجیب صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ انسان نے چیزیں بنائی، پھر انہی چیزوں کا غلام بنتا چلا گیا۔ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا، لیکن آج اکثر ہم موبائل کے ہاتھ میں ہیں۔ ٹیکنالوجی ہماری زندگی آسان بنانے کے لیے تھی، لیکن ہم نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسی ٹیکنالوجی کے پیچھے لگا دیا۔ وہ وقت جو ہم اپنی تعلیم، اپنے مستقبل، اپنے خاندان، اپنے معاشرے کو دے سکتے تھے، وہ کبھی کبھی صرف چند لمحوں کی انٹرٹینمنٹ کے بدلے ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم نے سہولتیں تو حاصل کر لیں، لیکن کہیں نہ کہیں اپنی توجہ، اپنا وقت اور اپنی آزادی کھو دی۔ ذرا سوچیں، اگر موبائل ہمیں اپنے پیاروں سے رابطے میں رکھنے کے لیے ملا تھا، تو کیا ہم واقعی اپنے پیاروں کے لیے زیادہ وقت نکال رہے ہیں؟ اگر انٹرنیٹ ہمیں علم دینے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے ملا تھا، تو کیا ہم واقعی علم حاصل کر رہے ہیں؟ اگر ٹیکنالوجی نے ہمارے کام آسان کیے ہیں، تو کیا ہم اس سے بچنے والے وقت کو کسی مثبت مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا پھر ہم نے اس اضافی وقت کو بھی بے مقصد مصروفیات کے حوالے کر دیا ہے؟ تو اصل مسئلہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ایک ہی موبائل کسی نوجوان کے لیے علم کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو کسی کے لیے روزگار کا وسیلہ بن سکتا ہے، تو کسی کے لیے کریٹیوٹی کا پلیٹ فارم بن سکتا ہے، اور یہی موبائل وقت ضائع کرنے کا سب سے بڑا سبب بن جاتا ہے۔ فرق ڈیوائس میں نہیں، اسے استعمال کرنے والے انسان کی سوچ میں ہے، اور یہی اقبال کی آزادی فکر کا اصل سبق ہے۔ ہمیں ٹیکنالوجی کو چھوڑنا نہیں، بلکہ اسے اپنے قابو میں رکھنا ہے۔ ہمیں سہولتوں سے دور نہیں بھاگنا، بلکہ ان سہولتوں کو اپنی اور اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے استعمال کرنا ہے۔ کیونکہ اگر انسان اپنی بنائی ہوئی چیزوں کا غلام بن جائے تو پھر ترقی صرف ظاہری رہ جاتی ہے۔ حقیقی ترقی تب ہے جب ٹیکنالوجی انسان کی خدمت کرے، انسان ٹیکنالوجی کی نہیں ہے۔ ایک نوجوان اگر اپنی سکلز سیکھنے کے لیے استعمال کرے، اپنے خاندان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اپنے کام میں دیانتداری اختیار کرے، دوسروں کے لیے فائدہ مند بنے اور اپنی صلاحیت کو معاشرے کی تعمیر میں استعمال کرے، تو وہ صرف اپنی زندگی نہیں بدل رہا ہوتا، وہ معاشرے کے مستقبل میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بدلنا چاہیے، لیکن معاشرہ آخر بنتا کس سے ہے؟ ہم سے۔
ہماری عادات سے، ہماری سوچ سے، ہمارے فیصلوں سے، ہماری دیانتداری سے اور ہمارے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے اعمال سے۔ ایک خوشحال معاشرہ صرف بڑی عمارتوں، جدید ٹیکنالوجی یا زیادہ دولت سے نہیں بنتا، وہ ایسے لوگوں سے بنتا ہے جو علم رکھتے ہوں، کردار رکھتے ہوں، ذمہ داری اپنی سمجھتے ہوں اور اپنی صلاحیتوں کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کرنا آتا ہو۔ اس لیے آج کے نوجوان کو صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اپنی زندگی میں کتنا کامیاب بنوں گا، بلکہ اسے یہ سوال بھی کرنا چاہیے خود سے، میری کامیابی میرے خاندان، میرے معاشرے، میرے آنے والی نسلوں کے لیے کیا فائدہ پیدا کرے گی؟ کیونکہ اگر ہماری کامیابی صرف ہماری ذات تک محدود ہے تو شاید ہم کامیاب افراد تو بن جائیں، لیکن ایک کامیاب قوم نہیں بنا سکتے۔ اقبال کا پیغام ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ اپنے وقت کو پہچانو، اپنی سوچ کو آزاد کرو، اپنی صلاحیتوں کو بامقصد زندگی کے لیے استعمال کرو۔ اگر آج ایک نوجوان صرف اپنے ایک دن کو بہتر بنا لے، اپنے وقت کا کچھ حصہ علم کے لیے، کچھ اپنی سکل کے لیے، کچھ اپنے کردار کی تعمیر کے لیے اور کچھ اپنے خاندان اور معاشرے کے فائدے کے لیے وقف کر دے، تو سوچیں اگر یہی رویہ ہزاروں نوجوان اپنا لیں تو ایک دن میں شاید معاشرہ نہ بدلے، لیکن ایک نسل ضرور بدل سکتی، اور جب نسل بدلتی ہے تو معاشرے بدلتے ہیں۔ اسی لیے شاید آج ہمیں اقبال کے ان اشعار کو صرف پڑھنے کی نہیں، اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے، ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنی سوچ کو آزاد رکھیں، ٹیکنالوجی کو اپنی زندگی کا مالک نہیں اپنا معاون بنائیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، اپنے پیاروں کے لیے وقت نکالیں اور اپنے علم اور وسائل کو صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، کیونکہ ایک باشعور، با کردار اور ذمہ دار نوجوان صرف اپنا مستقبل نہیں بناتا بلکہ وہ اپنی قوم کا مستقبل بناتا ہے، اور شاید یہی حقیقی آزادی ہے۔